سب سے پہلے بٹ صاحب یہ کیا خبریں ہیں کہ جناب میں نے نام نہیں بتانا, ایک بندہ ہے اس نے اتنا ہو گیا اتنے وہ ڈوب گئے سارے کچھ, اور بعد میں جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں شہزاد اکبر کو, وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ اس کے اپنے نہیں تھے, وہ تو لوگوں کے لیے ہوئے تھے, وہ ڈوب گئے. I mean, what are you trying to say? یہ کیا خبر ہے؟ دیکھیں مبشر صاحب, یہ ٹی آر پی کا چکر سے سارا, کوئی ٹی آر پی نہیں ہے. میری بات سنیں نا, دیکھیں ان کے نہیں آ رہی تھی نا, اب آپ بھی ان کی سچ یا جھوٹ کے اوپر آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں. اس کو میں بھی اپنے ولاگ میں ڈسکس کر کے آیا ہوں, اعظم صاحب نے کہیں بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے. آج پاکستان کی ہر مارکیٹ کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. رکشے میں بیٹھے وہ پوچھے گا سر کدے $100 پتہ ہے $100 ملین ہوندہ کہ سر جی انہوں پوچھو نا جنتی خبر. میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے مبشر صاحب کہ یہ صرف ٹی آر پی کا چکر ہے, ان کی ریٹنگ نہیں آ رہی, اور ریٹنگ نہ آنے کی وجہ سے اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ انڈر ڈسکشن آئیں. جب وہ انڈر ڈسکشن آئیں گے تو ریٹنگ تو آئے گی, پھر لوگ پروگرام کو دیکھیں گے. آپ اگر نہیں یقین ابھی پروڈیوسر سے کہیں کہ ان کا وہ والا جو کلپ انہوں نے اپلوڈ کیا اپنے ٹی وی کے اوپر اس پہ سوشل میڈیا پہ, وہ کتنے ملینز میں چلا گیا, اس کی کتنے دیکھے گئے ویوز. اس سے پہلے کے دیکھ لیں ان کے سارے پروگراموں کے, اس سینکڑوں میں بھی ویوز آتے تھے. ٹھیک ہے یار, آپ آج ایسا کریں, آپ یہ کہہ دیں کہ میں شیوانگی کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی ٹی آر پی آ جائے گی, لیکن اسے ویلیو کیا آئے گی؟ نہیں دیکھیں یہ تو خیال اس کو ہوگا نا جو پراپر جرنلزم کر رہا ہوگا, یا شیوانگی کو ہوگا جو پراپر جرنلزم نہیں کر رہا وہ تو یہ کہتا رہے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنا ہمارا سوشل میڈیا, اور آپ کے ٹاپ چینل میں کوئی چینل نہیں بک رہا. سر مجھے پتا ہے اس بات کا کوئی نہیں بک رہا, میں اس بات کو میں جانتا ہوں, میں نے اس چیز کو کنفرم کیا تھا کہ وہ نہیں بک رہا. لیکن میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ معاملہ ویورشپ کا ہے سر, اور ویورشپ لینے کے لیے کچھ بھی کرے گا, وہ والا سین صرف چل رہا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے مبشر صاحب, ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پپلی لائیو فلم یاد ہے عامر خان کی؟ ذرا پلیز میں آپ کے تھرو تمام آپ کے ویور سے کہوں گا پپلی لائیو دیکھیں, ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور جو سوشل میڈیا یہ چل کیا رہا ہے. ملک ریاض کی ڈیل سے لے لیں, عمران خان کی رہائی لے لیں, آصف علی زرداری صاحب کا گھر جانا لے لیں, کرپٹو کرنسی لے لیں, یہ سارے آپ کے ٹاپ کے چوٹی کے انویسٹیگیٹو رپورٹرز کر رہے ہیں. اعظم چودھری صاحب آپ لوگ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگ رپورٹر نہیں ہے کیا؟ بھول گئے کام؟ بالکل شرم آتی ہے. شرم اس لیے آتی ہے کہ ہم اس میڈیا کی جو انڈسٹری ہے اس کے نمائندے ہیں, اس کے فیس ہیں. دیکھیں ماضی کے اندر ایک طریقہ کار تھا جرنلزم کا, ہر چیز کو پہلے دیکھا پرکھا جاتا تھا, ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا تھا, اس کے اندر ایک سٹوری پچ ہوتی تھی, اور اس سٹوری کی اتھینٹسٹی کو جانچنے کے بعد وہ پبلش کی جاتی تھی یا وہ ایئر کی جاتی تھی. اب آپ مجھے بتائیں, آپ میڈیا انڈسٹری کو بہت سمجھتے ہیں, ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, کون سا ایسا چینل ہے, ایک چینل چھوڑ کے, صرف ایک چینل, باقی میں مجھے ایڈیٹوریل بورڈ دکھا دیں کسی کے اندر. یہ جیو میں ہے صرف ایک چینل, میں نے وہی کہا. میں تو نام لوں گا, میں نہیں ڈرتا نام لینے سے, حالانکہ میں نے جیو کی مخالفت میں بڑے پروگرام کیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک ہی چینل ہے جس کا ایڈیٹوریل بورڈ جس کے پاس ہے اور جس کی پالیسی ہے, باقی کسی کے پاس ایڈیٹوریل بورڈ نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اس قسم کی سٹوری لوگوں کے پاس تو ڈی این نہیں ہے یار, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایڈیٹر ہی نہیں ہے, اخبارات ایڈیٹر ختم ہو گئے ہیں, آپ کے اخباروں میں ایڈیٹر ختم ہو گیا, ایڈیٹر کی پوسٹ ختم ہو گیا. اچھا لیکن آپ کہاں گیا عباس ستر, کہاں گیا احمد نیازی, کہاں گئے بڑے بڑے نام تھے, کتنے بڑے نام اور کتنے کریڈیبل لوگ. میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ یہی سٹوری اگر انٹرنیشنل میڈیا پہ دی ہوتی, انٹرنیشنل میڈیا پہ اگر یہ سٹوری ایک بندہ پچ کرتا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ایڈیٹوریل بورڈ نے اس سٹوری کو اجازت نہیں دینی تھی, اس کو اپروول نہیں ملنی تھی. ان کیس اگر وہ کہتے کہ ہاں لے کے آؤ, ان کو ساتھ ایویڈنس چاہیے تھا, ڈاکومنٹری ایویڈنس, لیکن وہ نہیں تھا. اب زبانی کلامی, یہ بٹ صاحب جو کہہ رہے ہیں ویوز کے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ ویوز سے بھی نا آگے کی بات ہے. یہ شرمندگی ہے کہ آپ کی ایک سٹوری آپ دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب گھر چلے گئے ہیں, زرداری صاحب کی جگہ پہ پریزیڈنٹ کوئی اور آ رہا ہے, آپ یہ دے رہے ہیں جی عمران خان. اب بہت سارے ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ہر روز ایک خبر دیتے ہیں کہ عمران خان آج رہا ہو رہے ہیں. بھی گراؤنڈ ریالٹیز تو آپ دیکھیں. میں نے ایک خبر دی تھی منی سے, بڑی آنیسٹلی میں نے ایک خبر دی تھی, آپ کو شامل گفتگو کر لوں, کہ بیگم کلثوم نواز مرحوم وہ شاید اتنی بیمار نہیں جتنا کہا جا رہا ہے, اور بعد میں مجھے جب احساس ہوا کہ میری خبر ہے غلط ہے تو میں نے 3 دفعہ آن ایئر ہی معافی مانگی اس کی. کیا جی میں نے غلط خبر دی, آئی ایم سوری فار دیٹ. وہ ایک آپ سمجھیں میں بیک جو بھی ہے وہ غلط تھا, اس کا کوئی ریزن نہیں ہے, غلط خبر غلط ہوتی ہے. وائی آر پیپل اسکیئرڈ آف ڈوئنگ دیٹ منی سے؟ سر خبر غلط آ جانا
ایک مسئلہ ہے اور آج کل یہ کلمیہ بھی بنا ہوا ہے کہ پہلے خبر دینے کی دوڑ میں اس قسم کی خبریں آ جاتی ہیں جو کہ بعد میں باؤنس بیک ہوتی ہیں، اور کئی ادارے اس کے اوپر معذرت خواہ ہو جاتے ہیں، اور کئی جو اس پر معذرت خواہ نہیں ہوتے ہیں وہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ اس کا اعتراف کریں اور آپ اس کے بعد ایک سوری کا میسج چلا دیں. جیسے ریسنٹلی ابھی جیو سے ہی یہ غلطی ہوئی تھی کہ کوئی خبر اس کی جانب سے دی گئی تھی اور پھر اس پر معافی والی خبر بھی انہوں نے چلائی تھی. اور تو اس کا اگر یہ مطلب کام ہے جیو کہ کر ایک سکتا ہے. ایتھیکل بات ہوئی نا، کوئی بات نہیں، خبر غلط ہونا جی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کی تصحیح کرنا وہ بہت بڑی بات ہے. جی جی، اس کو کریکٹ کر دیا جانا چاہیے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ جو آپ یوٹیوبرز کی بات کر رہے ہیں نا سر، اب تو ہر کوئی صحافی بنا بیٹھا ہے جب سے یہ موبائل فون والی فیسلٹی ہاتھ میں آ گئی ہے. تو بڑے بڑے صحافی جو بڑے بڑے چینلز پر پروگرام کرتے ہیں انہوں نے بھی ریٹنگ کے چکر میں اور یہ چینل منیزیں آپ جانے اسلام والی آباد خبر اس وقت بیٹھی ہیں، وہاں پہ پتہ کر لیں نا ان سے جنہوں نے خبر چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہا ہے 17 تاریخ کو، ہے نا. سر یہ بھی. اور یار کمال ہے، ایک سب حد خبر. ہوتی ہے. وہ ایون امریکن ایمبیسی والے پریشان ہو گئے تھے، یار کی ہو گیا ساڑھے نال. ہاں جی سر، صرف اتنا ہی نہیں، پھر وہ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم کے بیٹوں نے کب آنا ہے، ان کو لے کے کتنی اسپیکولیشن کی جا رہی ہے. اور سارا معاملہ ریٹنگ کا ہے، جو کہتے ہیں نا یہ ریٹنگ کا یا روٹی کا، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اس وقت سارا معاملہ اسی طرح کا ہے. خبر دینے میں میں آپ کو بتاؤں دیر جو نہیں سوشل کرتے، میڈیا پہ کرتے ہیں وہ معذرت کے ساتھ وہ ٹی آر پی کے لیے نہیں کر رہے، وہ صرف ڈالرز کے لیے کر روٹی رہے کے ہیں، لیے. وہ ڈالرز ہاں کے جی، لیے روٹی کر کے رہے لیے ہیں. کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ٹی آر پی ان طرح کی چیزوں سے نہیں بڑھتی. ٹی آر پی بڑھتی ہے جب چینل کی کنسسٹنٹ انڈیور ہوتا ہے ٹو پرووائڈ نیوز، ویوز اینڈ اوتھینٹک تھنگز، اور اس کو آپ پلے اپ کرتے ہیں ایک طریقے سے. جی اور یہ نہیں ہوتا کہ 10 بجے میں ایک شو کر رہا ہوں، اس کی سڈنلی ریٹنگ نمبر 1 ہو جائے گی، 7 بجے والی کی نہ ہو، 8 بجے والی کی نہ ہو، 9 بجے کی خبروں کی نہ ہو، تو 10 بجے والا آ کے 2.5 کی ریٹنگ دے دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. مبشر صاحب، صحافتی اقدار تو اسی طرح ہی پامال ہو گئے ہیں نا یہ ریٹنگ کے دور میں. اور ابھی وہ ڈونکی میٹ کے اوپر سب لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی، کیونکہ جو خبر میری نظر سے گزری تھی وہ تو یہ تھا کہ وہ کسی چائنیز کمپنی کے ساتھ ان کا چل رہا تھا، مگر اب اس کے اوپر اسپیکولیشن ہر جگہ کی جا رہی ہے. میں کہتی ہوں پہلے انویسٹیگیشن تو ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے. بٹ وہی بات کہ ریٹنگ چاہیے، نوٹ چاہیے، ڈالر چاہیے، تو ہر کوئی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے گدھوں کی طرح. گدھوں کی ریس میں دوڑے ہیں گدھوں والی خبر پر. اچھا، ویسے اس میں مالکان کا بھی بڑا قصور ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ مالکان جو ہیں وہ سستا رکھنے کے چکروں میں اور جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ کام چل جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا، جرنلزم جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹو ہوتی ہے. ہاں، ہوتی وہ ہے. ہوتی وہی ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اوپر مالکان انویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو اخراجات بھی چاہیے. وہ پاکستان میں بالکل اس کا کلچر نہیں ہے. نہ ڈاکومنٹری کا یہاں پہ کوئی برداشت کرتے ہیں، نہ انویسٹیگیٹو پہ جو رپورٹر ہے، جو انویسٹیگیٹو جرنل ہے، اس کو ٹائم دیتے ہیں. اچھا، اس طرح جو بکھی پہ مکھی مارنے والی جرنلزم، اس کی وجہ سے آپ کو ایسی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے آج میڈیا کے اوپر الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو، آپ دیکھیں عوام کا اعتماد ختم ہو گیا. اور ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار ہم نے اپنی سپیس چھوڑی ہے. جب ہم نے سپیس چھوڑی، سوشل میڈیا نے وہ سپیس کیپچر کی. یہ گوہر بٹ صاحب ساری زندگی انہوں نے الیکٹرانک پرنٹ کیا ہے. آج یہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ویلاگ کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اچھی ان کی ویورشپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ سپیس ملی. اگر ٹی وی اور اخبار اپنا کام ٹھیک کر رہے ہوتے، خبر عوام تک پہنچا رہے ہوتے، تو یہ نہ سپیس پیدا ہوتی اور نہ یہ سوشل میڈیا کو اتنی وہ جگہ